جی دوستو، جاپان ہاؤس سے شجاع حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئے لیکچر کے ساتھ۔ دیکھیے، آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ بالکل 50 اوورز کے میچ کی طرح ہے۔ جس طرح آپ 50 اوور کا میچ کھیلتے ہیں، آخری بال تک میچ چلتا ہے اور آخری بال کے بعد میچ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آخری بال کے بعد آپ کسی سے کہیں یار مجھے بالنگ کراتے رہو، وہ بالنگ آپ کو کراتا رہے، آپ چھکے مارتے رہیں، لیکن ان چھکوں کو نہ کوئی کاؤنٹ کرے گا اور نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی تالیاں بجائے گا۔ تو آپ کھیلتے رہیں لیکن تالیاں بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک 50 اوور کا میچ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جب ہوش میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی کے 20 اوور پورے ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی 20 سال کی عمر میں آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اب اگر آپ دودھ والے کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ دودھ والے کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں، اور اگر آپ ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہوگی، یا جس ماحول سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہی آپ کی مینٹیلٹی ہو جائے گی ان 20 سالوں میں۔ اس کے بعد کہ آپ کے پاس صرف 30 اوور ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے کہ 30 اوور میں سے کہتا ہوں 30 سال ہوتے ہیں۔ 30 اوور کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے آپ ون ڈے میچ شروع کرتے ہیں 50 اوورز کا ہوتا ہے، 20 اوور تک تو آپ خالی ٹک ٹک کرتے ہیں، گراؤنڈ سمجھتے ہیں، فیلڈ پلیسمنٹ کرتے ہیں، پچ کو دیکھتے ہیں، بال کی شائننگ دور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں 20 سال تو پورے ہو جاتے ہیں، 20 اوور تو اس میں نکل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس بچتے ہیں 30 اوور۔ ان 30 اوورز میں آپ نے اپنی ساری پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے، ان میں آپ نے تیز کھیلنا ہوتا ہے اور ان میں آپ نے ایک ریزنیبل اسکور کرنا ہوتا ہے، جس پہ آپ اگر اس اسکور پہ آپ ہار بھی جائیں تو کوئی آپ کو برا بھلا نہ کہے کہ یار یہ تم کو تو کھیلنا ہی نہیں آتا تھا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ 300 پلس کا ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ کم از کم 300 رن تو میں ہماری ٹیم بنائے نا، کہ 300 رن بن جائیں تو ہم پھر ہار بھی جائیں تو اتنا کوئی زیادہ تو نہیں ہوگا۔ آپ 280 رن بھی بنا لیں، 290 بھی بنا لیں تو چل جاتا ہے، یعنی 300 کے قریب آپ نے اسکور کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح لائف بھی ہے کہ لائف میں جب آپ جو ہے وہ ہوش آتا ہے آپ کو، جب آپ کو صورتحال سمجھ میں آتی ہے تو آپ کی زندگی کے 20 سال تو جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 20 سال کے بعد پلاننگ کرتے ہیں کہ ہاں جی میں نے کیا کرنا ہے، میں یہ کروں، میں وہ کروں، کیا کروں میں، اور وہ اسٹرگل کے آپ کے 20 سال، اگلے 20 سال آپ کے اسٹرگل کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ 50 سال تک جو ہے وہ آپ پرفارمنس اپنی دکھاتے ہیں۔ اب یہ 50 سال میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ، مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں پاس ہوا تھا تو بڑے خوش ہوئے تھے، سارا خاندان جمع ہوا تھا اور پارٹی ہوئی تھی، اور جناب خالہ مبارک دے رہی ہیں، ماموں مبارکباد دے رہے ہیں، چچا، تایا، تائی، پھپھی، خال، یعنی سارا خاندان جو ہے، سارا پریوار جو ہے وہ آپ کے ساتھ خوش ہو رہا ہے۔ انٹر کیا تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جی انٹرمیڈیٹ کر لیا، اچھا جی اب کیا کر رہا ہے بچہ، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے۔ تو آپ جب چھکے چوکے لگا رہے ہوتے ہیں تو تماشائی تالی بجانے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ 50 سال کراس کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نہیں رہتے، اگر کسی کے رہ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، عام طور پہ میں بات کروں، جنرلی بات کر رہے ہیں، تو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین نہیں رہتے، آپ کے رشتہ دار نہیں رہتے، آپ کے چچا، ماموں، تایا، خالو، پھوپھی، پھوپھا سب صاف ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی گراؤنڈ سے تماشائی اٹھ کے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب کون لوگ بچتے ہیں؟ اب وہ لوگ بچتے ہیں جو کہ آپ کو جانتے نہیں ہیں یا جن سے آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مثال کے طور آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجی ہیں، آپ کے بچے ہیں، انہوں نے آپ کا لڑکپن نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب آپ
30 کے تھے تب آپ کیسے بیٹنگ کرتے تھے، آپ جب 35 کے تھے تب کیسے چھکے مارتے تھے، وہ سارے تماشائی اب نئے آ گئے. نئے آنے والے تماشائیوں کے لیے میچ دوسرا چل رہا ہے. آپ کا میچ ان کے لیے بالکل بیکار ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں آج کے جنریشن سے بات کروں کہ جناب ماجد خان بڑا زبردست کھلاڑی تھا، ویوین رچرڈ زبردست بیٹسمین تھا، گواسکر بڑے طریقے سے کھیلتے تھے، اور جناب ڈینس لیلی بڑا خطرناک بولر تھا. تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. کیوں کہ یہ ان کے دور کی بات نہیں. تو آپ کے میچ کو دیکھنے والے جو ہیں، آپ کی تالی بجانے والے جو ہیں، وہ 50 کی ایج تک جا چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے پرفارمنس جو دکھانی ہے وہ 50 سال تک دکھانی. جاوید میاں کی ایک اننگز ایسی تھی جو اس کے پورے کیریئر پہ حاوی تھی، اور وہ شارجہ کا چھکا جو پورے انڈیا پاکستان سب کو یاد ہے، کیونکہ وہ ایک اتنا دلچسپ میچ تھا. وہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا، کیونکہ وہ میری لائف بھی بالکل اس میچ کے اوپر، اس میچ کے طریقے سے گزری. اس میچ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی یوٹیوب پہ میچ پڑا ہوا وہ دیکھ لیجیے. تو وہ بڑا مزیدار میچ تھا کہ پاکستانی ٹیم جو تھی، سیکنڈ بیٹنگ تھی ان کی، انڈیا بیٹنگ کر چکا تھا اور پاکستان کو ایک ٹارگٹ ملا ہوا تھا، اور پاکستانی بیٹسمین وہ آؤٹ ہوئے چلے جا رہے تھے. ایسے میں میاں کریز پہ آئے، اور میاں نے وہ ٹک 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 کر کے کھیلنا شروع کر دیا. اب تمام جو پاکستانی شائقین تھے وہ غصے میں جو ہے وہ، یعنی غصے میں اس وقت تو نہیں تھے، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا کہ یار میچ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے اور تم جو ہے میچ میں ٹک ٹک کر کے جو ہے ایوریج اور خراب کی جا رہا ہے. یہ کوئی ٹیسٹ میچ تھوڑی ہے، تو ون ڈے میچ. مجھے یاد ہے کہ اس میچ میں ایک آدمی کو دل کا دورہ بھی پڑ گیا تھا، اور وہ میچ کے دوران ہی مر گیا تھا. اور میرے خیال میں اس کی مرنے کی وجہ میاں تھا کہ میاں مستقل روکے جا رہا تھا، اور مجھے بھی جتنی گالیاں اس زمانے میں آتی تھی دل میں اس کو دے رہا تھا. ادھر سے عبد القادر آ گئے بیٹنگ کرنے کے لیے. عبد القادر آئے، اس نے بھی 4-5 چھکے مارے اور پھر وہ بھی آؤٹ ہو گیا. تو میں کہہ رہا ہوں بے غیرت، تو عبد القادر سے ہی سیکھ لیا کہ عبد القادر ہی چھکے مار رہا تھا، تو ہر بال کو ٹک کیے جا رہا ہے. تو میں کیا اور شاید پورے جتنے بھی پاکستانی تھے کرکٹ کے شائقین، وہ سبھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. لیکن میاں نے ایک الگ ذہن بنا لیا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اس میچ کو میں نے آخری اوور تک لے کے جانا ہے اور ایک قابل عزت اسکور کرنا ہے. ایک محاورہ ہے، فارچون فیورز دا بریوز. تو اس وقت جاوید میاں نے بڑی سمجھداری سے میچ کو آخر تک لے کے گیا. اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ 50 اوور تو دور کی بات ہے، 45 اوور میں 40 اوور میں ساری وکٹیں ہماری گر جائیں اور ہم میچ ہار جائیں. تو اس نے ایک اینڈ سے وکٹ بچائے رکھی اور وہ ٹک ٹک کرتے رہے اور دوسری طرف سے بیٹسمین آتے رہے جاتے رہے. اور اس طریقے سے ٹک ٹک کرتے کرتے میچ کو جو ہے وہ آخری اوور میں لے گئے. اور پھر وہ آخری اوور جو ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کرکٹ کی، انڈیا پاکستان کی تاریخ کی. آخری بال پہ میاں نے، اچھا اس آخری بال سے پہلے بڑے کلائمیکس ہوئے. توصیف رن آؤٹ ہو گئے، یا تو نہیں، توصیف نے رن بنا لیا. اس سے پہلے کیپر آیا، اس کیپر نے وننگ شاٹ خود مارنے کے چکر میں، جبکہ میاں نے اسے کہا تھا کہ بھائی تم روک کے رن لے لو، مجھے آنے دو، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لیے اس نے شاٹ مارا. لیکن وہ پریکٹس میں نہیں تھا، سیٹ نہیں ہوا تھا وکٹ پہ، وہ کھڑی ہو گئی بال، وہ آؤٹ ہو گئی. توصیف آ گئے، توصیف نے جو ہے وہ 1 رن لے کے میاں کو چانس دے دیا آخری بال کھیلنے کا. اور اس آخری بال پہ میاں نے چھکا مار دیا. وہ چھکا میاں کا تاریخی چھکا ہو گیا. اور میاں کے تمام کیریئر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بیسٹ اننگ اس کی وہی ہے. حالانکہ اس میں اس نے بہت اچھے شاٹس نہیں کھیلے، اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس نہیں دی، سوائے اس کے کہ آخری بال تک وہ کھیل کو لے کے گئے. جتنا میں غور کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت سے غور کر رہا ہوں جب سے میچ ہوا کہ یار یہ کتنا خوبصورت اس نے کام کیا کہ یہی ایک طریقہ ہے لائف گزارنے کا. اس نے نہ صرف میچ کھیلنے کا طریقہ بتایا بلکہ اس نے لائف گزارنے کا طریقہ بتایا کہ لائف آپ کو کیسے گزارنی ہے.
دیکھیے آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جناب وہ جناب جوان ہوئے اور انہوں نے 20-25 سال میں انہوں نے دم ترقی کر لی, کاروبار چل گیا ان کو, یہ وہ ہوا, اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے بہت کمایا اور پھر وہ دھڑام سے گر بھی گئے, اور پھر جناب وہ پتہ چلا 35-40 میں جو ہے وہ کہیں بہت برے حال میں آپ کو مل جائے. کیا وہ انہوں نے آتے ہی چھکے چوکے مارنا شروع کر دیے؟ تو چھکے چوکے مارنے میں آپ زیادہ دیر نہیں وکٹ پہ کھڑے ہو پاتے. آپ نے صرف چھکے چوکے نہیں مارنے بلکہ آپ نے میچ کو جیتنا ہے. تو میچ آپ کا 50 اوورز کا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو آپ نے بڑے سمجھ کے کھیلنا ہے, بڑے مضبوطی سے کھیلنا ہے. آپ کے سامنے لوگ آتے رہیں گے, چھکے مارتے رہیں گے اور وکٹیں گر کے چلتے چلی جائیں گے. آپ نے بڑی مضبوطی سے وکٹ کو تھامے رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرنی ہے. دیکھیے چھکے چوکے مارنے والے بہت جلدی ترقی کر لیتے ہیں, وہ بہت جلدی غائب بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں شاہد آفریدی بہت مشہور ہے, لیکن اگر آپ ان کا کرکٹ کیریئر دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ ان کی ریمارکیبل پرفارمنس نہیں ہے, سوائے تھے کہ ہاں جی انہوں نے کچھ موقعوں پہ کچھ چھکے اچھے مار دیے, لیکن ان کو کوئی مستند بیٹسمین کے طور پہ نہیں جانتا. تو بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جیون میں آئے وہ انہوں نے بڑی زبردست کامیابیاں اٹھائیں, 20-25 سال میں وہ جناب بڑے زبردست ہو گئے اور انہوں نے بڑا زبردست بزنس کیا, اور پتہ چلا وہ آہستہ آہستہ بزنس ختم ہو گیا اور 35-40 میں 40-45 میں وہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے, اور پھر وہ اپنی ماضی کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب میں نے یوں کیا تھا وہ کیا تھا. کوئی ناکام آدمی کی سٹوری کوئی نہیں سننا چاہتا. دیکھیے 50 سال میں ہم سب موٹیویشنل اسپیکر ہو جاتے ہیں. 50-55 کے بعد ہر آدمی کو اپنی ماضی یاد آتا ہے اور ہر آدمی اپنی ماضی کی کہانی سنا کے دوسروں کو سبق سکھانا چاہتا ہے. لیکن موٹیویشنل اسپیکر آپ دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے, موٹیویشنل ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب ایسے کر لینا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کوئی پوچھے کہ یار تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہی کیا, میں نے بس باتیں بنائی اور میں نے جناب موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ مشہور ہو گیا. اس کی لائف کو دیکھ کے کتنے لوگ موٹیویٹ ہوئے. میں اپنی اسپیچ سے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے لائف کے ایکسپیرینس سے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں سے مراد کوئی بھی شخص جو موٹیویشن اسپیکر بننا چاہتا ہے اس کو اپنی لائف ایسی کامیاب بنانی چاہیے کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ یار میں نے اس طریقے سے ان برے حالات سے اوپر اٹھ کے جو ہے اور پھر میں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. تو آپ کو موٹیویشن ملے گا. ایسے باتیں بنانے سے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں جو ہے اگر باتیں بنانے سے بلڈنگیں بنتی ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگیں پاکستان انڈیا میں ہوتی. ہم لوگ باتیں بنانے میں بڑے شاہ ہیں, بڑی بڑی باتیں ہم سے کروا لو, ہم بیٹھ کے باتیں بڑے زبردست کر لیتے ہیں, لیکن جب عمل کرنا ہو پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا ہو ہم زیرو ہیں. سب نہیں, موسٹ آف اس. اسی لیے ہمارے ملکوں کا یہ حال ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو لوگ موٹیویشنل اسپیکر بن گئے ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر کیوں بن گئے کہ کہیں اینکر تھے, وہ اینکر کا کام کرتے کرتے مشہور ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو جی مشہور ہو گئے تو آپ جناب چلیے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے. موٹیویشنل اسپیکر کون ہو, کس کو موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے اور کس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے؟ یعنی میرے لیے اگر کوئی موٹیویشن ہے تو میرے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہے عمران خان. میں اس کی اسپیچز کو ایز اے پرائم منسٹر آپ اس کی اسپیچ سنیں گے, آپ اس کو تنقید کر سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے ملک کا یہ حل کر دیا وہ حل کر دیا, لیکن عمران خان پرائم منسٹر کیسے بن گیا یہ اس کی ایک کامیابی کی جو ایک کہانی ہے وہ میرے لیے موٹیویشن ہے. میرے لیے موٹیویشن ڈاکٹر عبد القدیر ہے. میرے لیے ڈاکٹر عبد الکلام جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. ان کی بات کو میں سنوں گا تو اس سے مجھے موٹیویشن ملے گا. یہ موٹیویشنل اسپیکر آج کل تو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے ایک موٹیویشنل اسپیکر نکلتا ہے. وہ کیا ہے, ناکام لوگ بیٹھے ہوئے اپنی کہانی سنا رہے ہیں کہ نا میں نے یوں کیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے. یار مجھے ایسا کرنا چاہیے وہ تو ہر آدمی کو 50-55 سال کی عمر میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. آپ نے کیا کیا جس کو دیکھ کے میں موٹیویٹڈ ہوں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کے میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں گا. آپ کیا کر رہے ہیں اس سے میں موٹیویٹ, آپ نے کیا کیا وہ کہانی سن کے میں موٹیویٹ ہو سکتا ہوں. تو بہرحال بات جو ہے وہ کہیں اگر آگے چلے گی, میں بات پھر وہی اس پہ آؤں گا 50 اوورز کا میچ. دیکھیے اکثر موٹیویشن اسپیکر آپ نے سنا ہوگا کہ یار وہ KFC کا جو مالک تھا وہ جناب 60 سال کی عمر میں وہ اپنی پوری زندگی بھر ناکام رہا, 40 سال میں اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور یوں ہوا وہ ہوا, پھر 60 سال کی عمر میں جا کے اس نے
کینٹکی فرائڈ چکن جو ہے اس کا جو ہے وہ کلک کر گیا اور وہ بہت بڑا آدمی بن گیا اور آج جو ہے وہ KFC کی جگہ جگہ فرینچائز. نو، یہ اسٹوری میرے لیے بالکل بیکار ہے. آپ 60 سال کی عمر میں آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, آپ پوری دنیا کے مالک بن جائیں, میرے لیے بیکار ہیں آپ, کیونکہ آپ کے تماشائی چلے گئے. یار اگر میں 60 یا 70 ایج میں جا کر پرائم منسٹر بن جاتا ہوں تو میرے پیچھے تالی بجانے والے کون لوگ ہوں گے؟ مفاد پرست, اپارچونسٹ, مجھ سے فائدہ اٹھانے والے. میری کامیابی پر خوش ہونے والے لوگ جا چکے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کامیاب کب ہونا ہے؟ 50 کی ایج پہ آپ کو کامیابی کی سیڑھی پہ کھڑا ہونا ہے. 50 کے بعد میچ ختم ہو چکا, تماشائی جا چکے آپ. یہ لائف کی بڑی حقیقت ہے. خاص طور پر ہمارے پاکستان انڈیا میں جو ہوتا ہے, ہر ایک کی کہانی, ہر دوسرے آدمی کی یہی کہانی, لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے. خاص طور پر خوبصورت لڑکیاں, اچھی لڑکیاں مارکیٹ سے جلدی چلی جاتی ہیں. ان سے شادی کون کرتا ہے؟ کسی کی عمر 40 سال ہے, کسی کی عمر 35 سال ہے. عام طور پہ اگر وہ کامیاب آدمی سے شادی کرتی ہیں تو اس کی عمر 40 سال کے اوپر ہی ہوتی ہے. وہ فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ دھڑکن فلم میں جناب سنیل شیٹی گئے, وہ 50 روپے لے گئے اور وہ 500 کروڑ کا جو بزنس مین بن کے آ گئے. پتہ نہیں کیا کام کیا انہوں نے ایسا جس سے وہ 500 کروڑ کے آدمی بن گئے. ایسا ہوتا نہیں. مجھے ایک وہ کسی لائف انشورنس کمپنی کا انڈیا کا ایڈ ہے بڑا اچھا, جس میں وہ لڑکا بیٹھا ہوا ایک ہوٹل میں, لڑکی کو جو ہے وہ انگوٹھی رنگ جو ہے پرپوز کرنے کے لیے رنگ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں, پہلے میں یوں کر لوں, پہلے میں یوں کر لوں. تو لڑکی کہتی ہے بولو 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 بولو, اور لڑکا ابھی جھجک رہا ہے کہ پہلے میں یہ کر لوں, میں سوچ رہا تھا پہلے میں یہ کر لوں. تو پھر وہ تھوڑی دیر بولتی ہے بولو بولو, انکل کو بائے بولو بیٹا. ٹائم گزر جاتا ہے. تو آپ نے اگر محنت کر کے 30 کی ایج پر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کو جو آپ کی آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ آپ کو بائے بائے بول دے. بقول میرے فرینچ فرینڈ کے کہ ہر مرد جو ہے وہ جو کچھ بھی زندگی میں کرتا ہے وہ عورت کو امپریس کرنے کے لیے کرتا ہے, عورت کو متاثر کرنے کے لیے کرتا ہے. اچھا 99% اس کی بات صحیح ہے. ہر شخص کی کہانی ہے, میری کہانی بھی ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا, اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن وہی ہوا کہ جب میری عمر 24 سال کی تھی وہ 19 سال کی ہو گئی, اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے. میں 25 سال کا ہو گیا, وہ چلی گئی. اب چلی گئی, 25 سالوں میں کچھ بھی نہیں تھا, میں اسٹرگلر تھا اس وقت. تو میں اسٹرگل کر رہا تھا, اس کی شادی ہو چکی تھی. اب میرے پاس دوسرا چارہ کیا بچا تھا؟ میں کہ میں اس کو اتنا آگے ترقی کروں گا, اتنا محنت کروں گا کہ میں اس کو پچھتاوا ہونے پہ مجبور کر دوں گا. میں اس کو مجبور کر دوں گا کہ ایک دن یہ پچھتائے اور اس کے پیرنٹس پچھتائیں. ٹائم گزر چکا تھا. میں نے کہا میں بہت بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا. سو میں بہت بڑا آدمی بھی نہیں کر سکا. محنت میں نے بہت کی, لیکن جو ایک آدمی مجھے بننا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ پچھتاتے مجھے دیکھ کے, وہ میں نہیں بن پایا, اور میرا 50 اوور میچ ختم ہو گیا. اس کے پیرنٹس بھی چلے گئے, میرے پیرنٹس بھی چلے گئے, بات ختم ہو گئی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ 50 اوورز تک کرنا ہے. آپ کینٹکی فرائڈ کے اس بڈھے کی طرح جو ہے نا پلان مت کریں گے نا, وہ 60 ایئرس میں جا کے اس نے وہ KFC بنا لیا اور دنیا پہ چھا گیا. بیکار ہے یار. وہ بچائے وہ کروڑ پتی ہو گیا یا اربوں پتی بھی ہو جائے, جب وہ آن کے سامنے بیٹھے گا تو وہ لڑکی کہے گی کہ یار بڑے میاں پاگل ہو گئے, بڈھا پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کا ٹائم گزر گیا. آپ نے جو کرنا ہے, آپ نے 50 اوورز کا میچ ہے, نہ بہت گھبرا کے چھکے چوکے مارنا شروع کریں, نہ بہت سلو کھیلیں. ایک بیس بنائیں, پلان کریں اپنی لائف کو, اور پلاننگ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلے جائیں. وہی آپ کی کامیابی. پتہ نہیں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کتنا کہہ پایا, کتنا آپ میری بات کو سمجھ پائے. آپ کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوگا. بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد, اریگاتو گوزائیماشتا.